تو سر سب سے پہلے آپ ایکسپلین کریں کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا، اور ایموشنل انٹیلیجنس میں اور آئی کیو میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ آئی کیو اگر آپ کی بہت اچھی آ رہی ہے، اسکور آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے، تو آپ کی زندگی کے آگے کے معاملات بہت اچھے ہیں، خاص طور پہ ان ٹرمز آف لرننگ. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی ذہین لوگ آپ ناکام ہوتے دیکھ رہے ہیں. یعنی ذہانت زبردست ہے، آئی کیو اسکور بھی ان کا چلیں اچھا آ گیا، بٹ اسٹل ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے زندگی کے اندر. اس کا مطلب یہ دیر از سم تھنگ ایلس، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہاں پر بات آتی ہے ایموشنس کی. تو یہاں پر جو سب سے پہلا ایک فینومینل کام دنیا میں سامنے آیا وہ ڈینیل گولمین کا تھا. اس کی کتاب کا نام ہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ایک دوسرے کو ہیومر کے نام پہ ہیومیلیٹ کرتے ہیں، کسی کی ڈسیبلٹی کا مذاق اڑانا، یا کسی کمزوری کا، کہ کوئی کالا ہے، کوئی غریب ہے، یا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کی ڈسیبلٹی کا مذاق اڑانا، اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا بہت زیادہ نظر آتی ہیں. کوئی ویپن لے کر آ گئے، کوئی لڑائی چھوٹی سی بات تھی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ ایک دوسرے کی جان لے لی انہوں نے، اور کوئی ڈرگس کی طرف نکل گیا، کوئی کس طرف نکل گیا. یہ سارے معاملات پہ آپ دیکھیں تو ہماری پوری تربیت کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس مسنگ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اگلی ایک فیملی پانی میں ڈوب رہی ہے، ٹھیک ہے، ریسنٹلی سوات کا واقعہ کے ہم ذکر کریں، تو چلے کوئی ایک شخصہ دو تھا، انہوں نے کسی پرپس سے ویڈیو بنا لی ہو کہ اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے وغیرہ. لیکن اب جب سب کو آپ یہ کام کرتا ہوا دیکھیں اور پھر میجورٹی ان میں سے کوئی ایکشن لیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ایمپیتھی تو ختم ہو گئی. تو سر جس طرح ہماری پرسنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے ہمارے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہماری پروفیشنل لائف میں بھی کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ہماری ایز اے جاب، ایز اے کیریئر، اس چیز کو کتنا امپیکٹ کرتی ہے؟ کہ پیپل ڈو ناٹ لیو آرگنائزیشنز، دے لیو دیئر مینیجرس. بالکل، لوگ ادارے چھوڑ کے نہیں جاتے، مینیجر کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اصل مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان کو مینیجر سے. ایموشنل انٹیلیجنس اسلام کی ٹیچنگ کا حصہ ہے، اسلامک پرسپیکٹو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دیکھیے دین اسلام جو ہے نا مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو وہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے نا، وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے آلریڈی. یعنی خود اسلام کی تعلیمات بطور نتیجے کی چیزیں پیدا کر دیتی ہے. السلام علیکم ویورز، پاور پرسپیکٹو کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم ہے. ویورز، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب صرف آئی کیو کی بات کی جاتی تھی. کسی بھی شخص کے ذہین ہونے کا، اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس کے ہائی لیول آف آئی کیو سے لگایا جاتا تھا. لیکن آج آپ نوٹ کرتے ہوں گے ہر جگہ بات ہوتی ای کیو کی. اس کے متعلق ٹریننگ سیشنز کروائے جاتے ہیں، ایجوکیشن سلیبس میں اس کو انکلوڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ای کیو ہے کیا؟ ای کیو مینس ایموشنل کوشنٹ، یا میں یوں کہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت. اب جذباتی ذہانت ہے کیا، ای کیو ہے کیا، اور اسلام کا ای کیو سے، ایموشنل انٹیلیجنس سے کوئی کنیکشن ہے؟ اور اسی سلسلے میں اگین میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ شرجیل احمد خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر ای کیو کی بات کر رہا تھا میں، ایموشنل کوشنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس کی. تو سر سب سے پہلے آپ ایکسپلین کریں کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا، اور ایموشنل انٹیلیجنس میں اور آئی کیو میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انس. دونوں میں کوشنٹ آ رہا ہے اور دونوں میں ذہانت کی بات آ رہی ہے. جی بالکل. اور جب آپ کوشنٹ کہتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ سم تھنگ دیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی نمبرس، وہاں نمبرس کے ذریعے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس میں پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں آئی کیو کو. ٹھیک ہے. دیکھیں آئی کیو ایک قدیم ایک میجر ہے انسانی ذہانت کو جانچنے کے لیے اور اس کی پیمائش کرنے کے لیے، اور یہ ایک اسٹینڈرڈائز میجر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اکراس ڈفرینٹ ڈومینز آف انٹیلیجنس، یعنی کہ اس میں ذہانت کی مختلف ڈومینز کی صورت میں اس کو ہم اسیس کرتے ہیں، میجر کرتے ہیں کسی بھی انسان کی انٹیلیجنس کو، جس کے اندر خاص طور پہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ایبسٹریکٹ ریزننگ اور پرابلم سالونگ. اور اس کے علاوہ میموری کو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، اور اس کے ساتھ انالائٹیکل اسکلس. تو یہ وہ تمام جہات ہیں جن کے اکراس ہیومن انٹیلیجنس کو میجر کیا جاتا ہے آئی کیو کے اندر. اچھا، آئی کیو میں کیا ہوتا تھا کہ ایک خاص طور پہ یہ ایک اس کے ساتھ سوچ وابستہ تھی کہ اگر آپ کی آئی کیو زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی فیوچر سکسیس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف لرننگ، کہ آپ کی لرننگ کیپیبلٹی بہت اچھی ہے، آپ کے زیادہ اس بات کے چانسز ہے کہ آپ اچھا لرن کریں گے اور آپ آگے آگے زیادہ پروگریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ہیومن ریزننگ. جہاں جہاں انسانی ذہانت درکار ہے تو وہ ایک زبردست طریقے سے آپ کے سامنے ایک آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک روبسٹ ٹیسٹ ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے. اچھا،
اس میں ایک سے زائد ٹیسٹ ہیں, مطلب مختلف ٹیسٹ اس کے دنیا میں موجود ہیں آئی کیو ٹیسٹ کرنے کے لیے, کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہے, مختلف ٹیسٹ ہیں. اور اس میں جو آغاز ہوا تھا وہ الفریڈ بنے نامی جو سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے اس پہ کام کیا اور سب سے پہلا آئی کیو ٹیسٹ انہوں نے بنایا تھا, الفریڈ بنے نے. اور یہ بنایا گیا تھا آپ سمجھیں کہ 20ویں صدی کے اوائل میں, یعنی اسٹارٹ آف 20th سینچری. اس کے بعد ڈیولپمنٹ اس کے ادھر ہوتی رہی. اچھا, شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو اوریجنلی آئی کیو اسکور جب آبٹین کیا جاتا تھا, نکالا جاتا تھا, تو اس میں ایک انسان کی مینٹل ایج کو, اب مینٹل ایج کو جو ڈٹرمن کرنے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں ٹیسٹ, یعنی جو پرابلم سالونگ اسکلز ہیں, لائک ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے, تمام چیزوں میں ٹیسٹ لے کر انٹیلیجنس کو چیک کیا. وہ جو اسکور آتا تھا اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا فزیکل ایج کے ذریعے, یعنی آپ کی کتنی عمر ہے, کتنے مہینے, کتنے سال, تو اس سے ڈیوائڈ کر کے وہ اسکور نکالا جاتا تھا. اوریجنلی اس طرح ہوا کرتا تھا, لیکن اب جدید جو آئی کیو ٹیسٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پر سمپلی کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا را ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, اسکور آ رہا ہوتا ہے, اس کو وہ ٹرانسفارمیشن کر دیتے ہیں اور اس کی نارمل ڈسٹریبیوشن اسٹیٹس کے اندر کرتے ہیں. اس میں خاص مین اسکور لگاتے ہیں, خاص اسٹینڈرڈ ڈیویشن لگاتے ہیں, اس کا ٹرانسفارمیشن کے بعد رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. مطلب وہ پہلے کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کو مینٹل ایج سے, کرونالوجیکل ایج یا فزیکل ایج سے آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا. تو بہرحال آئی کیو کے بارے میں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ہیومن انٹیلیجنس کا میجر ہے, اسٹل ہے, جو بہت روبسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے روبسٹ ہونے پہ یا اس کے ویلڈ ہونے پہ یا اس کے اسٹرانگ ہونے پر کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہے. اسٹل یہ اپنی جگہ پر ویلڈ ہے, بہت اسٹرانگ ہے, روبسٹ ہے. اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس کی بات کرتے ہیں یا اسٹیٹسٹیکلی روبسٹ ہونے کی بات کریں تو وہ تمام ایلیمنٹس ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا آئی کیو سے ہی آپ کسی انسان کی سکسیس کو, لرننگ کے معاملات کو میجر کر سکتے ہیں, پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ یہاں پر اصل میں بات ہے. اور یہیں سے جو رستہ نکلتا ہے وہ ای کیو کا نکلتا ہے. کیونکہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ آئی کیو اگر آپ کی بہت اچھی آ رہی ہے, اسکور آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے, تو آپ کی زندگی کے آگے کے معاملات بہت اچھے ہیں, خاص طور پہ ان ٹرمز آف لرننگ. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی ذہین لوگ آپ ناکام ہوتے دیکھ رہے ہیں. یعنی ذہانت زبردست ہے, آئی کیو اسکور بھی ان کا چلیں اچھا آ گیا, بٹ اسٹل ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے زندگی کے اندر, وہ اداروں میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ دیر از سم تھنگ ایلس, اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہاں پر بات آتی ہے ایموشنس کی. صحیح. تو ای کیو یا ایموشنل کوشنٹ, یا دوسرے لفظوں میں ایموشنل انٹیلیجنس, جذباتی ذہانت کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ, یوزنگ اینڈ مینیجنگ یور ایموشنس ایز ویل ایز دی ایموشنز آف ادرس. یعنی جذبات کو سمجھنا, اس کا استعمال کرنا, اس کو مینیج کرنا, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا کہلاتا ہے. اور اس میں آپ کے جذبات بھی شامل ہیں اور دیگر لوگوں کے جذبات بھی شامل ہیں. یعنی ان کے بھی جذبات کو آپ سمجھنے کے قابل ہیں اور اپنے جذبات کو بھی سمجھنے کے قابل ہیں. تو یہ جو پوری ایبلٹی ہے, یہ جو صلاحیت ہے, اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. صحیح سر. اچھا سر, آپ نے جب ایکسپلین کیا اپنے آئی کیو کو اور ای کیو کو, جب ایکسپلین کیا, ان کے ڈفرینس کو بتایا, تو سب سے پہلے مجھے بتائیں, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ آئی کیو کا پورا ایک سسٹم موجود ہے, اس کا فریم ورک موجود ہے. بالکل. تو اب ای کیو کو میجر کرنے کے لیے اس کا کوئی فریم ورک, اس کا کوئی ماڈل موجود ہے؟ دیکھیں, یہاں پر جس طرح سے آئی کیو میں میجر کرنے کا معاملہ اسٹینڈرڈائز ہے نا, اس طرح ای کیو میں تو نہیں ہے. مطلب اس طرح کا اسٹینڈرڈائز اور بہت زیادہ جس کو روبسٹنس والے معاملات کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے, کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ آف ایموشنس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بہرحال جو سب سے پہلا ایک فینومینل کام دنیا میں سامنے آیا وہ ڈینیل گولمین کا تھا. اس کی کتاب کا نام ہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو وہاں پر اس نے اس کے 5 ڈومینس کا, یعنی یا کہہ لیجیے 5 فیسٹس, ٹھیک ہے, اس کا ذکر کیا ہے. اس نے 5 فیسٹس کا ذکر کیا ہے, یعنی اس کے 5 پہلو ہیں, 5 حصے ہیں جن سے مل کر ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو ان 5 فیسٹس کی صورت میں ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ یا فریم ورک اس نے دیا ہے. اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے, جو پہلا فیسٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا, وہ سیلف اویئرنیس ہے. اب سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو جان جائیں, اپنے ایموشنس کو آپ جان لیں کہ بھائی آپ کا غصہ کیا ہے, آپ کی خوشی کیا ہے, آپ کے دیگر جذبات کیا ہے. تو اپنے آپ کی جو معرفت ہے, اپنے آپ کی جو پہچان ہے, وہ اس کا پہلا کمپوننٹ ہے اس فریم ورک کا. اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ سیلف ریگولیشن ہے. ایک تو یہ کہ آپ جان گئے, ٹھیک ہے, اپنے جذبات کو سمجھ گئے, اپنے آپ کو سمجھ گئے. دوسرا ہے کہ کیا آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی ایک دم سے کسی بات سن کر آپ کو غصہ آ گیا ہے, تو کیا آپ اس کا فوراً سے اظہار کر دیں گے کسی ایسی صورت کے اندر کہ سچویشن بگڑ جائے, یا آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اینگر کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی خوشی کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دیگر ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ دوسرا مین کمپوننٹ ہے. پہلا سیلف اویئرنیس ہو گیا, دوسرا سیلف ریگولیشن. اچھا, تیسرا جو اس کا اہم کمپوننٹ ہے اسی فریم ورک میں گولمین کے, وہ ہے موٹیویشن.
اور خاص طور پہ جب آپ موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم انٹرنسک موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں. موٹیویشن دو طرح سے ہوتی ہے, ایک تو ہے انٹرنسک یعنی کہ آپ اندر سے موٹیویٹڈ ہیں, بغیر کسی ریوارڈ کے آپ کا کام کرنے میں دل لگتا ہے, مزہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اور ایکسٹرنسک موٹیویشن یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ, ریوارڈ یا کوئی کسی قسم کا ریٹرن آپ کو ملتا ہے, ان ٹرمز آف منی ہو, ان ٹرمز آف اپریسیشن ہو, تب آپ کا کام میں دل لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرنسک موٹیویشن کا یہاں پر فوکس ہے کہ آپ کام کریں تو ایک ذاتی ترغیب اور ذاتی دلچسپی آپ کے اندر کام کی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو چوتھا اس کا کمپوننٹ ہے اس فریم ورک کے اندر وہ ہے ایمپتھی. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے دوسروں کی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایموشنل انٹیلیجنس از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ, یوزنگ اینڈ مینیجنگ ایموشنز, اس میں آپ کے اور دوسروں کے شامل ہیں. اب ایمپتھی کا تعلق آپ سے نہیں ہے, ایمپتھی کا تعلق ہے اگلے کے جذبات کو سمجھنے سے. You have the ability to understand others' emotions, others' feelings. ان کے ایکسپیرینسز کو, ان کے احساسات کو آپ سمجھنے کے قابل ہیں, تو یہ ایمپتھی ہے. یعنی آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اگلا شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے, یہ ایبلٹی آپ میں ہے, تو یہ ایمپتھی, اس پریکٹس کو ایمپتھی ہم کہتے ہیں. پانچواں جو اس کے اندر فیسٹ ہے یا کمپوننٹ ہے اس فریم ورک کے اندر وہ ہے سوشل اسکلس. یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں, آپ کی انٹرپرسنل جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہے, دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کام کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو اس طرح سے 5 حصے ہیں گولمین کے فریم ورک کے اندر, جہاں سے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا وہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ پہلا سیلف اویئرنیس ہو گیا, دوسرا سیلف ریگولیشن, تیسرا موٹیویشن, اور چوتھا ایمپتھی, اور پانچواں سوشل اسکلس. تو اس کا مطلب دنیا میں کام ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی لوگوں نے فریم ورک بنائے, لیکن جو موسٹ پاپولر ہے وہ ڈینیل گولمین کا ہی ہے, جو اس کی کتاب کے اندر موجود ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جب آپ اس کتاب کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے بنیادی طور پہ نا یہ پوری ایک اسٹوریز کی صورت میں ایک کتاب کو اسٹارٹ کیا ہے. اس نے وہ واقعات لکھے ہیں جہاں پر جذبات کے ریگولیٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, لوگوں نے خودکشیاں کر لی, لوگوں نے ایک دوسرے کو مار دیا, ایسے ایکسٹریم لیول پہ جا کے اسٹیپس لے لیے. تو پہلے وہ واقعات اس نے سنائے شروع میں, ان کا ذکر کر کے پھر کنیکٹ کیا ہے کہ کیا ایسا مسنگ ہے ہماری سوسائٹی میں جس پر توجہ نہیں دی جا رہی, تو یہ سب ہو رہا ہے. So then he came up with the idea of emotional intelligence. صحیح سر. اچھا سر, اب ایموشنل انٹیلیجنس اگر اس طرح سے ہی ہے کہ اپنے جذبات کو سمجھنا, سیلف اویئر ہونا, اپنے اینگر کو جاننا, تو اس کا ہماری ریئل لائف میں کتنی امپورٹنس ہے, ہماری کتنا زیادہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے ہماری ریئل لائف میں؟ پھر دیکھیں, اگر آپ ریئل لائف کی بات کر رہے ہو, پرسنل لائف کی اگر میں بات کروں, خاص طور پہ جو انسان کی ذاتی زندگی ہے, تو دیکھیں شروعات تو انسان کی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے. انسان کا گھر, انسان کے گھر والے, انسان کی فیملی. تو اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, یعنی آپ اپنے جذبات کو بھی سمجھتے نہیں ہیں, ان کو کنٹرول کرنا, ان کو مینیج کرنا نہیں جانتے, اور اگلے کے جذبات کو بھی نہیں سمجھنا جانتے, نہ آپ ان کو مینیج کرنا جانتے, تو الٹیمیٹلی آپ کی پرسنل لائف ہوگی خراب. آپ کے گھر والوں سے ہوں گے جھگڑے, آپ کے گھر والوں سے آپ کے معاملات نہیں بن پائیں گے, چاہے وہ بچے ہوں, آپ کی فیملی ہو, بیوی ہو, ماں باپ ہوں, دیگر لوگوں, بہن بھائی ہوں, تو کچھ نہ کچھ پرابلم جو نا آپ کی لگی رہے گی. مطلب آپ کی جو نا پرسنل لائف ہے نا وہ ایک سکون والی نہیں بن سکے گی. اور اس کے اندر یہ بڑا فیکٹر اسی وجہ سے سامنے آتا ہے کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. آپ بہت ذہین ہو سکتے ہیں, یعنی ممکن ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں, آپ کے ایگزام میں بڑے اچھے مارکس آ رہے ہیں, اور آفس میں آپ کی پرفارمنس بڑی زبردست جا رہی ہے, آپ وقت پر اپنے پروجیکٹس مکمل کر رہے ہیں اور زبردست آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے, بٹ گھر پہ آپ کے معاملات سارے خراب ہو رہے ہیں. تو ون آف دا ریزن اس کہ جب آپ ایموشنل انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, آپ ایموشنس کو اپنے خود بھی قابو کرنے, سمجھنے, اس کو یوز کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور اگلوں کو بھی آپ ایمپتھی والے معاملات آپ کے پاس نہیں ہیں, تو آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اوکے سر. تو سر جس طرح ہماری پرسنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے ہمارے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, تو ہماری پروفیشنل لائف میں بھی کیا امپیکٹ ہوتا ہے, ہماری ایز اے جاب, ایز اے کیریئر, اس چیز کو کتنا امپیکٹ کرتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس لیک کرنے پر؟ دیکھیے انس, جب پروفیشنل لائف کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو یہاں پر انٹر ڈیپینڈنس انوالو ہے. Now what do I mean by interdependence? آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے. بالکل. آپ نے ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو انوالو کرنا ہے. بالکل. اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ پیپل ڈو ناٹ لیو آرگنائزیشنز, دے لیو دیئر مینیجرس. بالکل. لوگ ادارے چھوڑ کے نہیں جاتے, مینیجر کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اصل مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان کو مینیجر سے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ٹیم ممبر ہے وہ بالکل ٹھیک تھا
اور زبردست پرفارمنس تھی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ آپ کے ادارے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور وہاں بھی ایک یہ فیکٹر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہوتے. اس میں آپ کا انداز, اس میں آپ کی گفتگو, اس میں آپ کے ٹرمز, یہ تمام چیزیں آتے ہیں, یعنی کہ آپ کے ایموشنز آتے ہیں. تو خاص طور پہ جو مینیجریل لیول پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ٹیم چل رہی ہوتی ہے, اگر مینیجرس کو ایموشنل انٹیلیجنس کا نہیں پتا اور وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ نہیں ہے, تو ان کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ایک برن آؤٹ سچویشن رہے گی. یعنی وہ آپ کے ساتھ بظاہر کام کر رہے ہوں گے, لیکن جب وہ فری ٹائم میں بیٹھتے ہوں گے تو پھر آپ کے بارے میں وہ جو تبصرے کرتے ہیں وہ ان کے کو ورکرس کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا یہی اس کو آپ جو نا ریورس بھی کیجیے. اگر آپ ایز اے ٹیم ممبر بھی ہیں اور آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, تو پھر آپ آف کورس اپنے بڑے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ نہیں ہو سکے. آپ کو بات بات پر برا لگے گا, مطلب بات بات پہ آپ کو چیزیں بری لگیں گی, جہاں نہیں برا ماننا وہاں بھی آپ برا مان رہے ہو. یعنی آپ ایگو کا مسئلہ بنا لیں گے, ایگوئسٹک ہو جائیں گے. اگین یہ بھی معاملات میں آپ دیکھیں تو ایموشنز انوالو ہو رہے ہیں. سو یو آر ناٹ یوٹیلائزنگ یور ایموشنز, یو آر ناٹ مینیجنگ یور ایموشنز. آپ اپنی خوشی کو, غصے کو, ورک لوڈ کو, یعنی وہ جو چیزیں جہاں سے آپ کی ایموشنز ٹریگر ہو رہے ہیں, آپ اس کو صحیح سے مینیج ہی نہیں کر پا رہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ اداروں میں سوئچنگ بہت کریں گے. یہ فیکٹر آپ کو نظر آئے گا. کئی آپ سی ویز, ہم بھی کیونکہ اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب سی ویز کو دیکھتے ہیں, اسکریننگ کرتے ہیں, تو کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے 1 مہینے کام کیا, پھر چھوڑ دیا, پھر دوسرے مہینے, تیسرے مہینے, یعنی 4 سالوں میں وہ کوئی 5 6 8 آرگنائزیشن سوئچ کر چکا ہے. تو بھائی دیکھیں, خرابی ہے تو ایک ادارے میں ہوگی, 2 میں, 3 میں, سب میں تو نہیں ہو سکتی نا. اس کا مطلب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. وہ 6 اداروں کا پرابلم نہیں تھا, 8 اداروں کا پرابلم نہیں تھا, اصل میں آپ کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. ادروائز 1 یا 2 میں ہی بات سمجھ میں آ جاتی. تو یہ بھی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے کہ بیکاز you are not emotionally intelligent, so that is why you are facing troubles even in your professional life, and of course you are having the same troubles in your personal life میں بھی. اچھا سر, اب اگر اس کو تھوڑا سا ریلیجس پرسپیکٹو پہ بھی دیکھیں تو اکثر الگ الگ ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے, اسلام کی ٹیچنگز میں یہ چیز شامل نہیں ہے, وہ شامل ہے, یہ نہیں ہے. اکثر بہت سی ڈبیٹس ہوتی رہتی ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس اسلام کی ٹیچنگ کا حصہ ہے, اسلامک پرسپیکٹو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ بتائیں. دیکھیں انس, اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے نا, تو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا, اتمام کر دیا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا. اب دیکھیں, دین اسلام جو ہے نا مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایسی کوئی چیز وہاں پر مسنگ نہیں ہو سکتی جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان چونکہ اپنے ذاتی علم سے چیزوں کو ڈسکور کرتا ہے, تو اس کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے اچھا یہ چیز امپورٹنٹ ہے, حالانکہ دین اپنی تعلیمات میں وہ آلریڈی چیزیں رکھتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کریم کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہے, قرآن کو پڑھا ہے, قرآن کو سکھایا ہے, اور اس کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت کی ہے, اس کے مطابق صحابہ کرام کی تربیت کی ہے, پھر خود قرآن کو پریکٹس کر کے دکھایا اپنی عملی زندگی میں, تو وہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے نا, وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے آلریڈی. یعنی خود اسلام کی تعلیمات بطور نتیجے کی چیزیں پیدا کر دیتی ہے. یعنی آپ کو قرآن و حدیث میں یہ جذباتی ذہانتی اصطلاح تو نہیں ملے گی, الٹیمیٹ ریزلٹ ہوگا جو یہ کام کر رہا ہوگا, اور اٹس آل اباؤٹ ریزلٹس. مطلب ہم آج کوئی بھی نام دے دیں اس کو, آپ ای کیو کہہ دیں یا کوئی نیا نام آنے والے وقتوں میں کریٹ کر دیں, بات یہ کہ رزلٹ آنا چاہیے. تو اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو رزلٹ آتا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اور اہل ایمان کی ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں, یعنی دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر, ٹھیک ہے, اگرچہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اب اس آیت پر آپ ذرا غور کریں, اس سے امپلیکیشنز کیا نکل رہی ہیں. اب امپلیکیشنز کی بات ہے, مفاہیم کی بات ہے, تعبیرات کی بات ہے, کہ ایک آیت پر ذرا غور تو کریں, ٹھیک ہے. اس سے بات پتہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ یو شوڈ پریکٹس ایمپیتھی, ٹھیک ہے. ایثار والی بات, ایثار والا نقطہ یہی سے نکل کر آ رہا ہے نا, کہ اگلے کو آپ ویلیو دے رہے ہیں, اس کی نیڈ کو آپ ویلیو دے رہے ہیں,
اور جب ایسا موقع آ گیا کہ اس کی نیڈ ہے اور آپ کی پوری نہیں ہو پا رہی تو آپ نے اس کی نیڈ پورا کرنا زیادہ جو ہے نا وہ بہتر جانا. اور اس کی آپ مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں مطلب بے شمار آپ پڑھتے ہیں, آپ کو ملتی ہیں. جس طرح ایک جنگ کا ایک واقعہ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے وہ پیاس کی شدت میں ہے, ٹھیک ہے, زخموں سے چور چور ہیں, پانی پلانے والا آتا ہے, برابر سے آواز آتی ہے مجھے پانی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں اس بھائی کو میرے پلا دو پانی جا کر. اور یہ ہر بندہ یہی کرتا ہے, یہاں تک کہ آخری شخص تک جب پانی پہنچتا ہے تو اس کی بھی شہادت ہو جاتی ہے, واپس وہ آتے ہیں پانی پلانے, پچھلے کی بھی شہادت, اس سے پچھلے کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. تو سب نے اپنی جان دے دی لیکن ایثار زندہ کر دیا, جس کو آج کے اب دور میں آپ کہتے ہیں کہ ایمپتھی کو انٹیک رکھا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ اگلے کو جو نا اس کا ایکسپیرینس, اس کی تکلیف, اس کو انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو پریکٹس کر دکھایا کہ وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے پانی نہیں پیا. اب آپ یہ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ کیا ہے, اس پر غور کر لیں آپ, اور ذرا ایموشنل انٹیلیجنس کی ساری تھیوریٹیکل ماڈلز کو آپ دیکھ لیں. کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ نے اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کو عزت دی جائے معاشرے میں تو آپ نے اپنے بھائی کو بھی عزت دینی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سب اچھا رویہ رکھیں, آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا کھانا کھائیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا کھانا ہی پسند کرنا ہے. اچھے کپڑے پہنے تو اس کے لیے بھی اچھا کپڑا ہی پسند کرنا ہے. یعنی ہر اعتبار سے زندگی میں جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے لیے کوئی چیز گوارا نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے کیسے گوارا کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو فیلنگ ہے اور یہ جو ایموشنل آپ یوں سمجھ لیجیے انڈرسٹینڈنگ ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ڈیولپ ہو رہی ہے مسلمانوں. تو اسلام کی تعلیمات میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم پر, عمل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر, الٹیمیٹلی آپ کی شخصیت میں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر دنیا اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیتی ہے, اور وٹ ایور ٹرم یو کین کال اٹ. تو یہ ہوتا ہے سر جھکانے کا فائدہ. جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں نا اللہ رب العزت کے آگے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سرنڈر کرتے ہیں, جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے آگے, تو پھر آپ, اللہ رب العزت کی ذات تو بے نیاز ہے نا, الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو اور آپ سے جڑے لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ آپ کی سوسائٹی کو ہو رہا ہے. آپ غور کر لیں تمام عبادات پر نا, خاص طور پہ روزے کو اگر آپ غور کریں تو اس میں اسپیسیفکلی ایموشنل انٹیلیجنس سامنے آ رہی ہے کہ بھوک کا احساس, پیاس کا احساس, کہ مجھے مطلب بھوک اور پیاس سے گزرنا پڑ رہا ہے, تو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا, پینے کو نہیں ہوتا, وہ کیسے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف اللہ کی رضا کے آگے سرخم کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور آپ کی شخصیت میں وہ چیز خود بخود پیدا ہوئی. So this is the way how emotional intelligence is connected with the teachings of Islam. بالکل. اچھا سر, اب جب ایموشنل انٹیلیجنس اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارا دین بھی اس کو اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے اور سکھاتا ہے باقاعدہ ہر جگہ, نتیجے کے طور پہ سامنے بھی آتی ہیں. قرآن بہت سی آیتیں ہیں جو انسان کی تسلی کے لیے ہیں بہت جگہوں پہ. تو سر اب آج کے ٹائم پہ جین زی ہے, یا میں یوں کہوں کہ اب تو جین الفا ہے, تو سر ان لوگوں کا ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں, ان کو میکسیمم لیول پہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ کیسے بنا سکتے ہیں. یو بینگ این ایجوکیشنسٹ, آپ نے خود سلیبس پہ کام کیا ہے, تو پھر آپ اس بارے میں بتائیں کہ ان کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں ہم. دیکھیں انس, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جین زی اور خاص طور پہ اب جو ہمارے سامنے جو بچے ہیں چھوٹے, جین الفا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ہر طرف ڈسٹریکشن ہے, ٹھیک ہے, اور ہر طرف گیجٹس ہیں, ہر طرف چیزیں ہیں جو ان کی اٹینشن کو ادھر سے ادھر لے کر جا رہی ہیں. تو اس دور میں آپ دیکھیں نا یہی والا فیکٹر سب سے زیادہ اگنور ہو رہا ہے. ابھی آپ ریسنٹ کیسز پڑھیں, کہیں خودکشی کا واقعہ ہو گیا, کسی نے اسکول میں بچوں کو ایک دوسروں کو مار دیا, کوئی ویپن لے کر آ گئے, کوئی لڑائی چھوٹی سی بات تھی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ ایک دوسرے کی جان لے لی انہوں نے, اور کوئی ڈرگس کی طرف نکل گیا, کوئی کس طرف نکل گیا. یہ سارے معاملات پہ آپ دیکھیں تو ہماری پوری تربیت کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس مسنگ ہے. بنیادی طور پہ اسلامی تربیت مسنگ ہے. یعنی جب دینی بنیادوں پر آپ تربیت نہیں دیں گے تو پھر ہر چیز مس ہوگی. اب چاہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہو کچھ اور ہو, جو بھی چیز امپورٹنٹ ہے خود بخود مس ہو جائے گی. تو اس میں دیکھیں اس وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو ہمارے جو گھر کا ماحول ہو, تو گھر میں جو بڑے ہیں نا, جو گھر کے ذمہ دار ہیں, یعنی ماں باپ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اللہ رب العزت, آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ,
کہ تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہا ہے اور اپنی چراگاہ کا ذمہ دار ہے، یعنی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے. تو گھر پہ جو بڑے ہیں ماں باپ ہیں، ان کے نیچے بچے. تو ماں باپ خود دینی تربیت حاصل کریں، دینی شعور حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ یہ اس وقت کی جو سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح کی ایگزامپل ایموشنل انٹیلیجنس کی صورت میں ابھی ہم دے رہے ہیں، اس کو سیکھیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو سیکھ لیں گے اور آج کے دور کی اصطلاحات آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور دینی شعور آپ کے پاس اور دینی علم آپ کے پاس ہوگا، وہ تربیت آپ کے پاس ہوگی، تو آپ بڑے اچھے سے کنیکٹ کر کے اپنی جنریشن کو وہ چیز ٹرانسفر کر سکیں گے. یعنی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں سائیکالوجیکل اسپیکٹس کے اندر ان چیزوں کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اور دین بھی آپ جانتے ہیں، تو ایک زبردست قسم کی آپ جو تربیت ہے وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر سکیں گے. تو پہلی بات اس میں پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ماں باپ کو پیرنٹنگ کی تربیت ان کو دی جانی چاہیے، اور ایسی تربیت دی جائے کہ ان کو دین کا علم سکھایا جائے، وہ دینی علم حاصل کریں اور دینی شعور اپنے اندر بیدار کریں، اور وہ تربیت خود لے لیں پہلے. ٹھیک ہے، اپنی دینی تربیت کریں پہلے، اور ساتھ میں یہ جو اسپیکٹس ہیں لائک ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ٹریننگ لیں. دوسرا جو کام ہے نا وہ کرنا ہے تعلیمی اداروں نے. اب تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے ادھر ایموشنل انٹیلیجنس باقاعدہ ان فوکس ہو. دیکھیں جیسے ابھی ہم نے بات کی نا، جب آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں الٹیمیٹلی نتیجے کے طور پہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اب اسکول میں چونکہ آپ مضامین بھی پڑھاتے ہیں، سب چیزیں پڑھا رہے ہیں، تو باقاعدہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی ایک سیگمنٹ وہاں پر ہونا چاہیے نصاب کے اندر. یا اس کو یوں کہہ لیجیے، ایک اور آپشن اس کا یہ ہے کہ ایجوکیشنل سبجیکٹس میں اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے، یعنی انٹیگریٹڈ کریکولم ہو. ایک یہ ہو سکتا ہے باقاعدہ الگ سے تربیت ہو، مینٹل ہیلتھ کی آپ کر دیں، یا آپ مختلف مضامین کا جو کانٹینٹ ہے اس میں اس کو ایمبیڈ کریں. اب یہ ماہرین تعلیم اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کریکولم میں انٹیگریشن کس طرح سے ہوتی ہے. اچھا، اب جیسے آپ نے پوچھا کہ میں اپنے کاموں کا بھی ذکر کر دوں، تو ریسنٹلی ہم نے ایک کام کیا ایک ادارے کے ساتھ مل کے، جو میں نے ذکر کیا نا کہ تعلیمی نصاب میں اس کو ہونا ان فوکس ضروری ہے. تو ہم نے کام کیا باقاعدہ ہم نے ایک اسٹرکچرڈ سلیبس بنایا ہے، اور وہ ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. اور مینٹل ہیلتھ کے اندر ساتھ ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس وہاں پر شامل ہے. اور اس کو جو ہم نے نام دیا وہ رائز اینڈ لیڈ پروگرام نام دیا ہے. اچھا، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں ہم نے خاص کام یہ کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اس کو مطلب ڈومینیٹڈ جو ہے وہ سیرت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بچے پڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اس کا کنیکشن بنایا جا رہا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، مینٹل ہیلتھ کا، اسٹریس کا، انزائٹی کا، تاکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، سیرت طیبہ ہے، بچے اس کو بھی سیکھیں، اس کو بھی جانیں، اور ان کی شخصی جو تربیت ہے، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس بنیاد پر ہو، اور ساتھ میں یہ جو چیزیں ہیں نا، ان تمام کے کور کمپوننٹس بھی اس لرننگ کا پارٹ بنا دیں. تو ایک طرح سے وہ ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ ہر گریڈ بائی گریڈ آگے بڑھنے والا ایک ایسا اسٹرکچرڈ کورس ہے کہ جس کے اندر بچے ایموشنلی انٹیلیجنٹ بننا سیکھیں گے، جس میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی. یعنی وہ جو کور کمپوننٹس اس پہ ایکٹیویٹیز ہیں مختلف سرگرمیوں کی صورت میں، ایسے اس میں ٹاسک بچوں کو دیے گئے ہیں کہ جس کا لرننگ آؤٹ کم یہ ہے کہ اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس آ جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ کے معاملات آ جاتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ جو پارٹ ہے وہ سارا وہاں پر آ جاتا ہے. تو یہ اس وقت میں تعلیمی اداروں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو ان فوکس لیں، اور اس کو دینی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو سکھائیں، تاکہ آپ کی ایگزامپل جو نا آپ کی اپنی سویلائزیشن کی ہوں، نہ کہ آپ ویسٹرن سویلائزیشن کی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ اتنا اب ضروری ہے کہ اگر ابھی ہم نے نہیں کیا تو جس طرح سے ابھی ڈسٹریکشن آ رہی ہے نا، جین زی اور جین الفا کی بات کر رہے ہیں، تو آنے والے وقتوں کے اندر ایموشنل ڈسٹربنس بہت زیادہ ہو جائے گی. اور آپ آئے دن کی ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں، آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو بچانے کے بجائے ویڈیو بنانا زیادہ پریفر کرتے ہیں. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے، مطلب ایمپیتھی تو ختم ہی ہو گئی نا. آپ دیکھیں کہ اگر اگلی ایک فیملی پانی میں ڈوب رہی ہے، ٹھیک ہے، ریسنٹلی سوات کا واقعہ کے ہم ذکر کریں، تو چلے کوئی ایک شخص دو تھا، انہوں نے کسی پرپس سے ویڈیو بنا لی ہو کہ اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے وغیرہ، لیکن اب جب سب کو آپ یہ کام کرتا ہوا دیکھیں اور پھر میجورٹی ان میں سے کوئی ایکشن لیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ایمپیتھی تو ختم ہو گئی. کیونکہ اس کو اگر آپ ریورس کریں نا تھوڑا سا، کہ آپ کی اپنی فیملی تھی وہاں پر اور آپ وہاں کھڑے تھے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ میری جیب میں موبائل ہے کہ نہیں. آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے، آپ موبائل بھی استعمال کریں تو کانٹیکٹ کرنے کے لیے کریں گے کہ میں کس طرح ریسکیو کو بلاؤں، یا میں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی اسٹرگل کر کے ان کو بچانے کی کوشش کروں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمانوں کو تربیت دی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ہر مسلمان کو، ٹھیک ہے، مطلب چاہے وہ آپ کا کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جان آپ کی جان ہے. اور پھر تو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک جان بچائی ہے تو پوری انسانیت کو بچا لیا. ٹھیک ہے، من احیاہا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ٹھیک ہے, یعنی ایک جان کو جس نے قتل کیا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور اگر ایک جان کو آپ نے بچا لیا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ کوئی بلڈنگ سے کہیں آگ لگی ہوتی ہے تو وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو بنا کر پورا کو اینڈ ہی نہ ہو جائے اس کا, اور یہ ایسا ہوتے رہے ماضی میں کیسز. اور اگر کوئی سامنے خدا نخواستہ کسی کو پرابلم میں دیکھ لیا ہے تو وہ اس وقت تک ویڈیو بنائیں گے جب تک کہ وہ بندہ دنیا سے چلا نہیں جاتا. یعنی اتنی دیر میں وہ اسٹرگل کرنے کی کوشش کرنے کی اور ایمپیتھی کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ریفلیکٹ ہو, ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. میں صرف ایک عام انسان کی کیپیسٹی میں نہیں, ایک مسلمان کی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں. مسلمان کی کیپیسٹی میں تو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے, کیونکہ جہاں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگلے کی جان قیمتی ہے, اس کا آنر قیمتی ہے, اور وہاں سامنے آپ نے اسی طرح سوچنا ہے کہ گویا آپ وہاں پر کھڑے ہیں, تو یہ تمام چیزیں تو یہاں پر مسنگ ہوتی جا رہی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں اگر ایسا رہا تو پھر یہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی اس سے. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے, کیونکہ دین کی بھی جو تبلیغ ہے وہ بغیر ان چیزوں کو ریئلائز کیے نہیں ہو سکتی. جب تک کہ آپ کے اندر دوسروں کا درد نہیں ہوگا, آپ کی دین تبلیغ بھی آپ دین کی نہیں کر سکتے ٹھیک سے. کیونکہ دین کی تبلیغ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, آپ اخروی عذاب سے بچیں گے اللہ رب العزت کی جانب سے, اور آپ کو اخروی نجات ملے گی, تو آپ یہ چاہتے ہیں دوسرا بھی جو ہے وہ اس کو بھی نجات ملے, وہ بھی آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے جانے کی, تو وہ بھی اسلام پر دنیا سے جائے. تو اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ اباؤٹ ادرس. سو دیٹ از وائی یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آج ہمیں اس اسپیکٹ کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح سر. اچھا سر, جب آپ یہ بات کر ہی رہے تھے اور اس چیز کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایمپیتھی کس طرح ختم ہو گئی سوسائٹی میں, اب جین زی کا آج کل مسئلہ سب سے زیادہ یہ بھی رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اگر میں بات کروں کہ ایک دوسرے کو ہیومر کے نام پہ ہیومیلیٹ کرتے ہیں, کسی کی ڈسیبلٹی کا مذاق اڑانا, یا کسی کمزوری کا کہ کوئی کالا ہے, کوئی غریب ہے, یا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کی ڈسیبلٹی کا مذاق اڑانا, اور وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا بہت زیادہ نظر آتی ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو کہ یہ لیکنگ کی فارم ہی ہے یا پھر یہ کچھ حد تک جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ جو نا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ادرس پوزیشن اور ادرس پرابلمز ہے, اور یقینی طور پہ یہ ایمپیتھی کا نہ ہونا ہے, اور دوسروں کے احساس کی فکر نہ ہونا ہے. اور اس میں پرابلمیٹک بات یہ ہے کہ اس طرح کا مذاق جو ہے وہ نارملائز ہو جائے, یعنی آپ اس کو برا نہ سمجھیں. دین کے اندر جو یعنی جو آپ یہ سمجھ لیجیے دینی پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی انسان کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بگاڑ شروع ہو رہا ہے, تو اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے, اور یہی ہو رہا ہے اس وقت میں. یعنی اس وقت میں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جین زی کے کام یا جین زی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے اندر یہ سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ اب برائی کو برائی بھی نہ سمجھا جائے, یعنی اس کو ایک نارمل پارٹ آف ہیومن لائف سمجھا جائے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر آپ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پڑھتے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جب تربیت فرماتے تھے, تو یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جو غلط کام ہے وہ ان کا نارمل بیہیویئر نہ بن جائے. ایک تو ہوتی ہے نا غلطی ہو گئی بندے سے, اس کو ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ خطا تھی, یہ گناہ تھا, میں توبہ کروں, اگلے بندے سے معافی مانگوں. لیکن اب یہ ہے کہ یار نارمل سی بات ہے, کیا ہوگا اس میں برا کیوں مانتے ہو آپ؟ سو اگین دس از لیک آف ایمپیتھی, اور یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ دا ٹیچنگز آف اسلام, اسلام کی تعلیمات سے دوری کا یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اس پر ایک دفعہ ہم پہلے ایک کلپ بھی کر چکے ہیں, خاص طور پہ جو آج کل میں آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے ساتھ پرینک کیے جا رہے ہیں, تو یہ پرینک کے نام پر, مذاق کے نام پر لوگوں کو تکلیف دینا, ان کو اذیت دینا, ان کا مذاق اڑانا, تو یہ سب جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہمیں یہ لوگوں کو ریئلائزیشن دینی ہے حکمت کے ساتھ کہ برائی کو برائی ہی سمجھا جائے, اس کو نارمل بیہیویئر, اس کو نارملائز کرنے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ یہیں سے پھر پورا معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ بھی محفوظ نہیں ہیں, پھر میں بھی محفوظ نہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ چیزیں اتنی بڑھ جاتی ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پھر بعض دفعہ لوگ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کی جان لینے کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے جو آج ڈسکشن کی ایموشنل انٹیلیجنس کے ٹاپک پر, اور کافی کچھ انٹرسٹنگ رہا اس پوڈ کاسٹ میں, تو بہت بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو. اوکے ویورز, آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.